پیشاب وغیرہ، یا غیر معتاد یعنی وہ نکلنا عادت کے طور پر نہ ہو، جیسے کہ کیڑا نکلے یا کنکر نکلے سبیلین میں سے کہیں سے بھی، یا زمین استحاضہ وغیرہ۔ بہرحال خارج من السبیلین یہ مطلقاً ناقض وضو ہے۔ اس سلسلے کی پہلی دلیل بتائی تھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اس آیت سے وجہ استدلال اس طور پر تھا وہ آپ نے سنائیے۔ اور اس سلسلے کی دوسری دلیل جو تھی وہ کیا تھی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدث کی حقیقت کیفیت کے متعلق سوال کیا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ ما یخرج من السبیل، جو بھی سبیلین سے نکلے۔ چونکہ یہاں پر ما یخرج میں ما کلمہ اس لیے وہ سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز کو شامل ہوگا، چاہے وہ معتاد ہو یا غیر معتاد ہو۔ اسی لیے ہمارا کہنا ہے کہ خارج من السبیلین مطلقاً ناقض وضو، مطلقاً کا مطلب چاہے وہ نکلنے والی چیز کوئی بھی کیوں نہ ہو، عادتاً نکلتی ہو یا عادت کے طور پر نہ نکلتی ہو۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ کلمہ ماں جو عام ہے نا، اور عبارت میں یہ تھا وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ، اس جملے سے صاحب ہدایہ نے دراصل امام مالک رحمہ اللہ کا رد فرمایا ہے۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ خارج من السبیلین ناقص تو ہے، مگر کب؟ اگر معتاد ہے تو نکلنے والی چیز اگر کیا ہے معتاد ہے تو ناقص ہے، اور اگر معتاد نہیں ہے تو ناقص نہیں ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ یہ کہہ کر ان کا رد فرما دیا کہ بھئی حدیث پاک میں کلمہ ماں کیا ہے؟ عام ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے کہ سب کو شامل ہے، معتاد اور غیر معتاد سب کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو امام مالک کا رد فرمایا انہوں نے کہ امام مالک کے کیا فرماتے ہیں کہ خارج من السبیلین ناقص تو ہے، مگر کب؟ جبکہ نکلنے والی چیز کیا ہو معتاد ہو، جیسے کہ پیشاب پیخانہ وغیرہ۔ اور اگر معتاد نہیں ہے جیسے کہ کیڑا یا کنکر وغیرہ تو وہ ناقص نہیں جی۔ اور انہوں نے بھی دلیل دی تھی اس بات پر جی نا، کیا دلیل دی تھی انہوں نے؟ دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان او جاء احد منکم من الغائط میں غائط سے اس کا کنایہ کیا ہے، غائط کا کنایہ کیا ہے نا۔ او جاء احد منکم من الغائط میں غائط سے کس کا کنایہ کیا ہے؟ قضائے حاجت کا کنایہ کیا ہے، اور قضائے حاجت جو ہے وہ معتاد ہے، غیر معتاد نہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر معتاد چیز کا نکلنا یہ ناقص ٹھیک ہے جی۔ اور ہماری طرف سے اس کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ جب حدیث پاک میں کلمہ ماں عام ہے تو اس میں دونوں شامل ہوں گے، معتاد اور غیر معتاد۔ ورنہ تو بالکل ہے عموم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جی، عموم میں تخصیص کرنا لازم آئے گا، درست بالکل بھی نہیں۔ اور دوسرا جواب ہماری طرف سے یہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی اور ودی میں بھی وضو کو کیا قرار دیا ہے؟ لازم قرار دیا ہے نا۔ مزی اور ودی کے نکلنے سے بھی وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ غیر معتاد، معتاد نہیں، مزی اور ودی معتاد نہیں ہے، غیر معتاد۔ دوسرا جواب ہماری طرف سے امام مالک کو یہ دیا گیا تھا کہ مزی اور ودی میں بھی وضو کو لازم قرار دیا ہے، حالانکہ مزی اور ودی دونوں بھی غیر معتاد ہیں۔
اور خود امام مالک رحمہ اللہ بھی جو ہے ان میں وجوب وضو کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ ودی اور مزی کے نکلنے سے طہارت کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، وجوب وضو کے قائل ہیں کون؟ امام مالک خود بھی ان دونوں میں اس کے قائل ہیں، وجوب وضو کے قائل ہیں۔ ٹھیک، تو پتہ چلا کہ بھئی سبیلین سے نکلنے والی چیز بہرحال مطلقاً کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، چاہے وہ معتاد ہو چاہے کیا ہو، غیر معتاد۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد نقض وضو کا جو دوسرا سبب تھا وہ کیا تھا؟ خارج من غیر ویسے بھی بعض چیزیں کیا ہیں؟ ناقض وضو، یعنی جو اوپر تفصیلات کی ساری وہ خارج من السبیلین کے حوالے سے تھی نا، جتنی بھی تفصیلات جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، ہے نا۔ اس کے بعد والدم والقیح، دیکھیے اوپر عبارت ہے نا کافی، والدم والقیح جو متن ہے اوپر، یہاں سے دراصل نقض وضو کا دوسرا سبب بتا رہے ہیں۔ جی کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ خارج من غیر السبیلین میں سے بھی کچھ چیزیں، بعض چیزیں کیا ہیں؟ ناقض ہیں، لیکن یہ حکم جو ہے مطلق نہیں ہے کہ بھائی خارج من غیر السبیلین ہے مطلقاً ناقض وضو ہے، نہیں، بلکہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقص نہیں ہے، چاہے کچھ بھی نکلے۔ ہاں جی، مطلقاً ناقض وضو ہے ہی نہیں، وضو ہی نہیں کھلے گا۔ اور یہی قول کس کا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اچھا، امام زفر کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے امام زفر رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض ہے، چاہے کوئی بھی چیز نکلے اور کسی بھی طرح نکلے، بہے یا نہ بہے، بہرحال مطلقاً ناقض ہے۔ مطلقاً کا مطلب سمجھیے آپ، چاہے کوئی بھی چیز نکلے، ہاں، اور کسی بھی طرح نکلے، بہے یا نہ بہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، نکلی وضو کیا ہوگا؟ جائے گا۔ اس کے نزدیک امام زفر رحمہ اللہ، سمجھ گئی آپ؟ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے بالکل اس کا برعکس اس کا مسلک ہے امام زفر رحمہ اللہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقص نہیں ہے، چاہے کچھ بھی نکلے، کیسے بھی نکلے، مطلقاً ناقص نہیں ہے۔ ٹھیک، اور امام زفر کا مسلک کیا ہے؟ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقص ہے، چاہے کوئی بھی چیز نکلے، بہے یا نہ بہے، کسی طرح نکلے۔ ٹھیک، تو ان دونوں کے جو بیچ بیچ کا مذہب ہے وہ فقہائے ثلاثہ کا ہمارا مسلک ہے، دونوں کے بین بین کا کیا ہے ہمارا مسلک؟ کہ خارج من غیر السبیلین جیسے کہ خون یا پیپ وغیرہ یہ ناقض وضو تو ہے، مگر ان میں ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ یہ نکلیں اور نکل کر بہہ جائیں، نکلیں اور نکل کر بہہ جائیں، یعنی سیلان کیا ہے؟ شرط۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقص نہیں ہے۔ امام زفر کا مسلک کیا ہے کہ خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقص ہے۔ ہاں جی، اور ان دونوں کے بیچ بیچ، ان دونوں کے بین بین ہمارے جو فقہائے ثلاثہ ہیں ان کا مسلک ہے کیا؟ کہ خارج من غیر السبیلین جیسے کہ خون، پیپ وغیرہ ناقص وضو، مگر ان میں کیا ہے؟ شرط، کیا؟ سیلان۔ سیلان کی شرط مطلب یہ نکلیں خون یا پیپ وغیرہ اور نکل کر بہہ جائیں۔ کہاں بہیں؟
بھی آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے، اِلیٰ موضع یلحقہ حکم التطہیر، ایسی جگہ تک پہنچ جائیں جس کو غسل میں حکم تطہیر لاحق ہے، یعنی غسل میں جس کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی بات سمجھی آپ؟ اور غسل میں تو پورے بدن کا دھونا ضروری ہوتا ہے. جی تو پتہ چلا کہ بھائی کہیں پر بھی خون یا پیپ وغیرہ بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے اور نکل کر بہ جائے کہیں پر بھی، وضو کیا ہو جائے گا؟ تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. سمجھنا ٹھیک ہے. ہمارا جو مسلک ہے فقہائے ثلاثہ کا جو مسلک ہے وہ بین پر. فقہائے ثلاثہ سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف. جی آپ جی چلیے ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ خارج من غیر السبیلین میں سے بھی بعض چیزیں کیا ہیں؟ ناقض وضو. لیکن یہ حکم کیا ہے؟ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ائمہ کرام کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. امام شافعی امام مالک ایک طرف ہیں اور امام زفر کا مسلک بالکل ان کے برعکس ہے، اور امام محمد امام ابو یوسف امام اعظم یعنی فقہائے ثلاثہ ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو مسلک ہے وہ بین ہے. یہ کہتے ہیں کہ خارج من غیر السبیلین مثلا خون پیپ وغیرہ ناقض وضو تو ہیں، مگر ان میں ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ سیلان، یعنی کہ نکلیں اور نکل کر بہ جائیں. ہاں چاہے کہیں سے نکلیں اور بہ کر کہیں بھی جائیں. کہیں بھی جائیں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ تو یہی ہے کہ ایسی جگہ تک بہ جائے جس کو غسل میں حکم تطہیر لاحق. غسل میں تو بھائی پورا بدن دھویا جاتا ہے، پورا بدن ہی دھونا ضروری ہے. ہاں جی تو یہ جو تفصیل ابھی میں نے بتائی خارج من غیر السبیلین کے حوالے سے جو اختلاف بتایا، بعینہ ہی یہی پوری تفصیل قے کے سلسلے میں بھی ہے. جی ہاں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قے مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، اور امام زفر رحمہ اللہ کے یہاں قے مطلقاً کیا ہے جی؟ ناقض وضو ہے. اور ہمارے یہاں قے ناقض وضو تو ہے مگر ایک شرط ہے. کیا؟ کہ وہ منہ بھر. کیا ہو؟ منہ بھر. مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے. اگر قے منہ بھر ہے تو ناقض ہے، ورنہ تو ناقض. جی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قے کے سلسلے میں بھی بعین ہی وہی تفصیل موجود ہے جو تفصیل ابھی میں نے آپ کو بتائی اوپر. خارج من غیر السبیلین جیسے جو کچھ تفصیلات میں نے بتائی فقہائے کرام کے اختلاف کے ساتھ بعین ہی وہی پوری تفصیل قے کیسی ہے. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قے مطلقاً ناقض وضو نہیں. سمجھیں آپ؟ اور امام زفر رحمہ اللہ کے یہاں مطلقاً ناقض وضو. مطلقاً کا مطلب کیا ہوا جی؟ مطلب ذرا سے نکلے یا مطلقاً کا مطلب یہی ہوا کچھ بھی نکلے، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال وہ کیا ہے؟ ناقض نہیں ہے اس کے نزدیک. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام زفر رحمہ اللہ کے یہاں قے مطلقاً ناقض ہے. اور ہمارے یہاں بین مذہب ہے. ہمارا مذہب ہے وہ بین ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو ہے لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ کہ وہ بھر. اگر قے تھوڑی ہے وہ ناقض وضو. تو اس سلسلے میں دلیل کیا ہے سب کی وہ سنتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حدیث مبارکہ ہے جو کتاب میں بھی موجود ہے. کیا وہ حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا، قے کرنے کے بعد آپ نے وضو نہیں کروایا. جی دیکھو آپ کی کتاب میں موجود ہے. ہاں
توضأ فلم يتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی لیکن وضو نہیں فرمایا. اس پاک. تو اس حدیث پاک سے وجہ استدلال کس طور پر کرتے ہیں؟ تو وجہ استدلال یوں ہے کہ اگر قے ناقض وضو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو فرماتے، لیکن آپ نے تو وضو ہی نہیں کیا قے کرنے کے بعد. تو معلوم ہوا کہ بھئی قے ناقض وضو نہیں ہے، چاہے دلیل ہو یا تصریح ہو. دلیل کی کس کی؟ کس کی دلیل ہے؟ امام شافعی ہے نا. تو دلیل میں نے بتا دی حدیث پاک، اور وجہ استدلال اس طور پر ہے اس حدیث پاک سے وہ بھی میں نے بتا دیا. اس حدیث پاک سے استدلال اس طور پر ہے کہ اگر قے ناقض وضو ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو فرماتے، لیکن آپ نے تو نہیں کیا. قے کیا آپ نے، لیکن قے کرنے کے بعد آپ نے تو وضو نہیں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے. اچھا، اس سلسلے کی دوسری دلیل موجود ہے امام شافعی کی، وہ عقلی دلیل. ابھی تک نقلی دلیل ہم نے سنی نا، عقلی دلیل بھی ہے امام شافعی اللہ کے یہاں. تو کیا ہے وہ عقلی دلیل، اس کو بھی سن لیتے ہیں. دیکھیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھئی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ خارج من السبیلین کی صورت میں بھی وہی جگہ کھوئی جائے جہاں نجاست لگی. عقل تو یہی کہتی ہے نا، قیاس تو یہی کہتا ہے. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ خارج من السبیلین کی صورت میں کون سی جگہ کھوئی جائے جہاں سے نجاست لگی. عقل تو یہی کہتی ہے، مگر اس کے برخلاف دھویا کس کو جاتا ہے؟ کس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے؟ اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے نا. جی ہاں، یہ جو حکم ہے یہ امر تعبدی کے طور پر، اس کے طور پر ہے امر تعبدی کے طور پر ہے، یعنی بندگی بجا لانے کے لیے صرف رب کا فرمان ہے. تو رب کے فرمان کو بجا لانے کے لیے، بندگی کو بجا لانے کے لیے ہے بس، یعنی خلاف قیاس. امر تعبدی کا مطلب کیا ہے؟ خلاف قیاس. بارے میں نے بتایا تھا آپ کو، امر تعبدی یعنی خلاف قیاس. ٹھیک ہے جی. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کیا ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خارج من السبیلین کی صورت میں بھی وہی جگہ کھوئی جائے جہاں سے نجاست، جہاں پر نجاست لگی ہے، مگر اس کے برخلاف کس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے؟ اعضائے اربع کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ امر تعبدی کے طور پر. اور جو بھی امور تعبدیہ ہوتے ہیں، امور تعبدیہ کے سلسلے میں ایک ضابطہ قاعدہ ہے کیا کہ ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا. جی ہاں، ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے. ان پر تعبدیہ ہوتے ہیں، یعنی جو خلاف قیاس چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا. لہذا جب اصل ہی کا معاملہ خلاف قیاس ہے، اصل یعنی کون؟ خارج من السبیلین، یہ اصل ہے نا، اور خارج من غیر السبیلین یہ کیا ہے؟ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے جی؟ خارج من السبیلین. اصل ہی کا معاملہ خلاف قیاس ہے، یعنی کہ خارج من السبیلین کا معاملہ ہی خلاف قیاس ہے. تو اب جو ہے فرع یعنی کہ خارج من غیر السبیلین، اس میں ہم جو ہے اعضائے اربع کو دھونے کا کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو صاف سیدھی بات تو یہی ہے کہ بھئی خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے. یہ دلیل تھی کس کی؟ امام شافعی. ٹھیک ہے، دلیل سمجھ میں آئی؟ کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل خروج نجاست من السبیلین کی صورت میں
کس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے؟ اعضائے اربع کو دھونے کا حکم ہے نا. تو نجاست من السبیلین کی صورت میں اعضائے اربع کو دھونے کا جو حکم ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ قیاس کے مطابق ہے کہ خلاف قیاس ہے؟ خلاف قیاس. کیونکہ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو دھویا جائے، مگر دھویا تو اس کو کس کو جاتا ہے؟ اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے، اعضائے اربع کو دھویا جاتا ہے نا. یہ خلاف قیاس ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، جو کہ اپنی دلیل ہے، کہ خروج نجاست من السبیلین کی صورت میں اعضائے اربع کو دھونے کا جو حکم ہے وہ امر تعبدی ہے، یعنی کہ خلاف قیاس ہے. کہ عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ بھئی جہاں نجاست لگی اس کو دھویا جائے، مگر اس کے علاوہ جو اعضاء ہیں ان کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ خلاف قیاس ہے، صرف بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اور جو بھی امور تعبدیہ ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. کیا کیا قاعدہ ہے، ضابطہ کیا ہے؟ کہ امر تعبدی یعنی خلاف قیاس جو بھی چیز ہوتی ہے اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. لہذا جو اعضائے اربع کو دھونے کا حکم ہے تشریح کر رہا ہوں. وہ مورد شرع پر ہی منحصر ہوگا. اعضائے اربع کو دھونے کا جو حکم ہے وہ کس پر منحصر ہوگا؟ مورد شرع پر ہی منحصر ہوگا. مورد شرع کا مطلب کیا ہوا؟ شریعت جس کے لیے وارد ہوئی ہے، ہاں صرف وہیں تک وہ منحصر ہوگا. جی ہاں. اور مورد شرع کیا ہے جی؟ مورد شرع کیا ہے؟ سبیلین. شریعت نے جو وہ حکم وارد کیا ہے کون سا؟ اعضائے اربع کو دھونے کا، وہ کس کے سلسلے میں؟ وہ سبیلین کے لیے ہے نا، مخرج معتاد کے لیے ہے. جی کہ اگر مخرج معتاد یعنی سبیلین سے نجاست خارج ہوگی تو اعضائے اربع کو دھونے یعنی وضو کا حکم ہوگا. اور اگر مخرج معتاد کے علاوہ یعنی غیر سبیلین سے نجاست نکلی تو اعضائے اربع کو دھونے کا حکم وہاں پر نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ خارج من غیر سبیلین ناقض وضو ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے تو یہ عقلی دلیل تھی کس کی؟ امام شافعی کی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ سمجھ میں آئی عقلی دلیل سب کے؟ ہاں کوئی بتائے کیا عقلی دلیل ہے؟ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کیا عقلی دلیل ہے، بتائیں. شافعی فرماتے ہیں کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ خارج من سبیلین کی صورت میں مطلب وہی جگہ دھویا جائے جہاں سے نجاست نکلتی ہے، لیکن دھویا تو یہاں پر ایک چیز کو جاتا ہے یعنی اعضائے اربع کو دھویا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ امر تعبدی یعنی خلاف قیاس ہے. تو ضابطہ ہے کہ پورے تعبدیہ کے سلسلے میں یعنی خلاف قیاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. یہ امر تعبدی ہوتی ہے تو اس پر مطلب جو امر تعبدی ہوتی ہے اس پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے. تو لہذا اعضائے اربع کو دھونے کا جو حکم ہے وہ کس پر منحصر ہوگا؟ مورد شرع پر ہی ہوگا، ہے نا. اور مورد شرع کے سبیلین، مورد شرع سبیلین یعنی سبیلین سے اگر نجاست خارج ہوگی تو اعضائے اربع کو دھونے کا
حکم ہوگا، یعنی وضو کا حکم ہوگا. ہاں جی. اور اگر غیر سبیلین سے نجاست نکلی تو اعضائے اربعہ کو دھونے کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اعضائے اربعہ کو دھونے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے نا، امر تعبدی. اور جو بھی چیز امر تعبدی ہوتی ہے اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں پر جو ہے نا وہ حکم مورد شرع پر ہی منحصر ہوتا ہے. اور مورد شرع کیا ہے؟ مخرج معتاد، یعنی کہ سبیلین. ہاں، تو سبیلین سے اگر نجاست خارج ہوگی تو اعضائے اربعہ کو دھونے کا حکم دیا جائے گا، یعنی وضو کا حکم ہوگا. اور اگر مخرج معتاد کے علاوہ یعنی غیر سبیلین سے نجاست نکلتی ہے تو اعضائے اربعہ کو دھونے کا حکم نہیں ہوگا. یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا. معلوم ہوا خارج من غیر سبیلین ناقض وضو نہیں ہے. ہاں، چلو ہماری دلیل کیا ہے وہ سن لیتے ہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ حدیث پاک بھی جو ہے کتاب میں موجود ہے اپنے سامنے. سرکار نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، الوضوء من کل دم سائل. کیا فرمایا آپ نے؟ الوضوء من کل دم سائل، یعنی کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ ہاں، وضو واجب ہے ہر اس خون کی وجہ سے جو بدن سے نکل کر بہنے والا ہو، ہے نا. تو اس حدیث پاک سے اس طور پر استدلال ہوگا کہ اس جیسی جو حدیث پاک ہے تو اس سے وجوب ہی کا مفہوم ہوتا ہے. کون سا مفہوم ہوتا ہے؟ وجوب ہی کا مفہوم ہوتا ہے. نہیں سمجھیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الوضوء من کل دم سائل، یعنی وضو واجب ہے کس سے؟ ہر اس خون سے جو نکل کر بہنے والا ہو. ہاں، لیکن پر موجبی وضو قرار دیا کس کو؟ بہنے والے خون. قول صاحب عنایا، یعنی ہدایت کی شرح ہے عنایا، اس کے مصنف کے بقول اس جیسی عبارت سے کیا مفہوم ہوتا ہے؟ فرض اور واجب ہی مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے کہ دیکھو اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی عبارت منقول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کئی کتابوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فی خمس من الابل شاۃ، ہے نا، ہر 5 اونٹ میں کیا ہے؟ ایک بکری ہے. اب معلوم ہے کہ اس سے بھی کیا مفہوم ہے؟ فرض ہی تو مفہوم ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بقدر نصاب اونٹوں میں، یعنی اگر 5 اونٹ ہو تو اس میں زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے نا جی. فرض. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بقول صاحب عنایا اس جیسی عبارت سے کیا مفہوم ہوتا ہے؟ واجب اور فرض ہی مفہوم ہوتا ہے. جیسا کہ اونٹوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی عبارت آپ کی ارشاد ہے کہ کل خمس من الابل. آپ کو معلوم ہے کہ بھائی جو ہے اگر 5 اونٹ ہو تو اس میں ایک بکری دینا کیا ہے؟ تو جس طرح کہ یہاں شور شرابہ بند کیوں نہیں کرتے؟ تعزیت کا ہوتا ہے. بھائی مائک بند کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا، ایسا ہے کہ دیکھیے ابھی یہاں پر کچھ بچیاں ابھی غائب 15، ان کو اطلاع دے دیں کہ حاضری ہو رہی ہے. نقصان اٹھائیں گی، بار بار کہہ رہا ہوں میں ہر کلاس میں. اپنا نقصان خود وہ کریں گی. ہو سکتا ہے دھیان میں بیٹھنے نہ دیا جائے یا بیٹھیں گی تو بھی فیل ہو جائیں گی.
حاضری فیصد کی وجہ سے. بات سمجھ رہی ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرا نقصان وہ تو ہے ہی ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ سبق سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کا کیسے سمجھ نہیں آئے گا. ابھی جتنی باتیں میں نے بتائی، جو دلائل، جو اختلاف ائمہ کا ہے، آگے بھی میں بتانے والا ہوں. یہ پہلا ہی نہیں سمجھا ہے تو آگے کیا سمجھے گا؟ اس لیے اسے کہیں کہ وہ پابندی کے ساتھ حاضر ہوئے. ہاں